بنگلہ دیش کی آبادی کو تھوڑا سا انالائز کریں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ 1/3 تو بالکل ایسے ہیں کہ جو 15 سال سے 29 سال ان کی عمر ہے. بٹ اگر دیکھیں 17 کروڑ ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمریں 15 سے لے کے 60 برس تک کی ہیں. دنیا کے اندر ایک بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ برسوں پہلے ہم عرب اسپرنگ کی بات کرتے تھے. ٹرمپ صاحب آئے ہیں امریکہ میں، انتخاب جب ان کا ہوا تو وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں کی نوجوان ووٹرز ہیں انہوں نے گویا کہ ایک چینج کے سلوگن کو لے کے تو ان کو ووٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV. بنگلہ دیش کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے واٹر شیڈ. یہ جو ہوا ہے اس کا ریجنل امپیکٹ ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ گلوبل امپیکٹ بھی ہوگا. اس طرح کے واقعات عام طور پہ 2-3 وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس وقت آنے والی آمدن ریاستی سطح پہ ایک خاص طبقہ اپنے لیے رکھ لے اور غربت پھیل جائے، جسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور اس سے تنگ آ کے لوگ تنگ آمد بجنگ آمد سڑکوں پہ نکل آئیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹی مسک ہو رہی ہو، کسی طرح سے دبایا جا رہا ہو. یعنی کہ انڈیا میں پارٹیشن سے پہلے ہندو مسلم تھا کہ مسلمانوں کو جمہوریت میں جو ہندو پاپولیشن ہے اس کی ڈومیننس ہوگی. سردار ولبھ بھائی پٹیل اور اس طرح کے جو ہارڈ لائنر تھے یہ کھا جائیں گے تو الگ معاشی اور اس کے لیے آئیڈینٹی کے بیسس کے اوپر آئیڈینٹی کرائسس جو کہ معاشرتی اور معاشی کرائسس میں بھی منتج ہوتا ہے کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ریجن میں آپ سیٹ نہیں ہیں اور باہر سے بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، کیونکہ باہر آپ کا انٹرسٹ جڑا ہوتا ہے باہر کے لارجر گلوبل انٹرسٹ کے ساتھ. بڑا obvious ہے کہ کسی ملک کو، مرتے ہوئے ملک کو بھی IMF ڈیفالٹ نہیں کرنے دیتا، کیونکہ جب ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور اس کی کاسٹ، اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کاسٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں گلوبل کمیونٹی میں رہتے ہیں، یہ 2-3 بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے پھر فسادات ہوتے ہیں اور جو ایک دم رجیم چینج وغیرہ ہوتے ہیں. اس کو ایگزیکٹ اور سمجھنے کے لیے، سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی یہ ریجن پاکستان تھا اور پاکستان سے ہٹا تو بالکل انڈیا کی گود میں جا کے وہاں پہ چلے گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ انسٹرکشنز بھی مائکرو مینیج کرتا تھا انڈیا، اور بزنسز پہ قبضہ تھا وہ سارا، جس طرح وہ چاہتے تھے کہ اس طرح ہوتا تھا کرنے کے لیے. تو اب یہ لگتا ہے کہ جو فسادات وہاں پہ ہوئے ہیں وہ رضاکار کی جو ٹرم ہے، پاکستانی جھنڈے بھی ہوئے تو شاید سافٹ ہو پاکستان اور ریجن میں ایک ہارمنی کا ماحول بن سکے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ایک سیزن جرنلسٹ کو، افتخار شیرازی، ڈان کے بیورو چیف ہیں. شاہد صاحب ویری وارم ویلکم. تھوڑا سا آپ بات کریں اس پہ، پھر ہم آگے آپ سے 1-2 سوالات بھی پوچھتے ہیں. یقیناً آپ نے بڑا ایک اچھا ابتدائیہ دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ برسوں پہلے ہم عرب اسپرنگ کی بات کرتے تھے. وہاں پہ بھی ایک نوجوان طبقہ، وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے، انہوں نے ایک ڈفرینس ڈالنے کی کوشش کی. اگرچہ وہ کتنا کامیاب ہوا نہیں ہوا ایک الگ ڈبیٹ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جب ٹرمپ صاحب آئے ہیں امریکہ میں، انتخاب جب ان کا ہوا تو وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں کی نوجوان ووٹرز ہیں انہوں نے گویا کہ ایک چینج کے سلوگن کو لے کے تو ان کو ووٹ کیا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بنگلہ دیش کی آبادی کو تھوڑا سا انالائز کریں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ 1/3 تو بالکل ایسے ہیں کہ جو 15 سال سے 29 سال ان کی عمر ہے. بٹ اگر دیکھیں 17 کروڑ ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمریں 15 سے لے کے 60 برس تک کی ہیں. تو ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ایک ینگ جنریشن ہے. اور وہاں کی آبادی میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایلیٹ کیپچر کی آپ نے بات کی ہے، اب نوجوان لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ سٹیٹس کو کی جو طاقتیں ہیں ان کو آپ اتنی سپیس دیں کہ وہ اپنے لیے تو سب کچھ امارات حاصل کرتے رہیں، اپنے لیے تو سارے فائدے اپنے لیے وہ گریب کرتے رہیں، بٹ عام آدمی کو اس کا فائدہ نہ ہو جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ملک کے اندر. تو پھر یہ تاثر اور یہ سوچ جو ہے وہ وہاں پہ پروان چڑھتی ہے. اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کا اظہار بھی دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اگرچہ وہاں کی اکانومی پاکستان کے مقابلے میں اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں بھی بہتر پرفارم کر رہی تھی. اسٹیٹ تو بہتر تھے. پچھلے 2 دہائیوں میں ان کے جو فگرز آ رہے ہیں گروتھ کے وہ 6.25 کے آ رہے ہیں. تو گویا کہ
20 برس تک سسٹین کرنا اس گروتھ کو، تو میرا خیال میں ایک بہت بڑا کمال ہے وہاں پہ. اور اس وقت بھی دیکھا جائے تو بنگلہ دیش دنیا میں جو گارمنٹس کا ایکسپورٹر ہے وہ نمبر 1 کنٹری ہے دنیا میں. وہ ایک طرح سے وہاں پہ ایکسپورٹ، اور پھر دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئی ہے بہت بڑا. وہ ایک طرح سے انرجی امپورٹر بھی ہے. وہ ہے کہ میں فگرز پڑھ رہا تھا، ایک سال کے اندر کو $73 بلین کی امپورٹس ہیں اس کی، ایک طرح سے انرجی سیکٹر میں صرف. تو اتنی بڑی اکانومی، اور دیکھا جائے تو لگ رہا تھا، اور ہم مثالیں بھی دیتے تھے کہ اگرچہ 71 میں ہم سے جدا ہوا، بٹ آج دیکھیں جو پروجیکشنز ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی کے بارے میں ہم سے کہیں بہتر ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایک بہرحال ایک ایلیٹ ایگزسٹ کرتی تھی وہ کلاس، اور شاید وہ آگے بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی. جیسے بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ وہ لوگ کہ جو ان کے خیال میں جنہوں نے 71 میں بنگلہ دیش بنایا یا اس کو آزاد کرایا، ان کی فیملیز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے 30% کوٹا جابس کے اندر. اور اب بھی بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے کہ سرکاری جابس کو بڑے ایک لوکریٹو تصور کیا جاتا ہے، بٹ وہاں کی جو ینگ آبادی ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا الٹیمیٹلی، لیکن اس دوران جو کرائسس کو یا اس ایگریشن کو ایڈریس کرنے کی جو کوشش تھی، میرے خیال میں اس کے اندر بڑے فلاز تھے، ورنہ یہ بہتر انداز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریجن پہ کیا اثر پڑے گا؟ ریجن پہ تو یقینی طور پہ دیکھا جائے چائنا کو لے کے ہم بار بار یہ بات ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اب آنے والا ڈیکیڈ شاید چائنا کا ہے، جس کے اندر اس کی اکانومی اس وقت بھی دنیا کی بڑی اکانومیز میں تصور ہوتا ہے ان کا، دوسری بڑی ہے. اور شاید آنے والے وقت میں اگلے 10 سالوں میں کہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی میں بدل جائے. اور بار بار بات یہی ہوتی ہے کہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، کہ جس کو لے کے بالخصوص چائنا ریجن کے اندر سے کچھ ایسے وہ سیفسٹ روٹ لینا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ساؤتھ چائنا سی سے اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے چائنا کی. اور جو میں کم از کم بیٹھا تھا 2018 میں بیجنگ میں، اور وہاں بیٹھ کے جب ان لوگوں کو سنا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک تو ویسٹرن چائنا کو ڈیولپ کرنا ایسٹ کے مقابلے میں، اور اس کے بعد پھر ایک سیفسٹ روٹ، کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ ویسٹرن چائنا کے اندر ڈسپیوٹس موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو چائنا اپنے ایک سوچ کے ساتھ آگے تو بڑھ رہا ہے، اور یقینی طور پہ جب آپ اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں کہ جس میں آپ ریجنل کنٹریز کو انگیج کرتے ہیں، جس میں پاکستان ہو یا پھر بنگلہ دیش ہے یا ایون نیپال ہے یا پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس یا ایون کہ ایران، تو میرا خیال میں اس کو لے کے ایک اور ایفرٹ بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح کنٹین کیا جائے چائنا کو. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سی انویسٹمنٹ جو چائنا سے آئی ہے بالخصوص انفراسٹرکچر کے اندر، اس کو لے کے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ممالک، یورپ جیسے ممالک ڈسٹرب ہوئے ہوں، بٹ ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد تو موجود نہیں ہے. انڈیا میں جو انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ تو دے آر رائپنگ آن دا ٹون. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹ آگے دیا گیا وہ پاکستان کی اسپائی ایجنسی کو دیا گیا، اور جو مال پرووائڈ کیا وہ امریکہ کے اور چائنا کے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں امریکہ نے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ مارٹنز آئلینڈ جو ہے وہ انہوں نے مانگا تھا اڈا بنانے کے لیے، اور ان کو بھی وہاں سے ایک آ گیا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو دس از دی ریزن کہ رجیم چینج آئی. وہ تو کہہ رہے ہیں، اور بڑا میننگ فل اس لیے ہے کہ انڈیا کا جب میڈیا جس وقت یہ کہہ رہا ہے اس وقت حسینہ، شیخ حسینہ جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے. بالکل یقیناً ہو سکتا ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا غالب امکان ہے کہ شاید ایسا ہو، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان بلیم شفٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ پیچھے کے عرصے میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ خود حسینہ واجد صاحبہ، وہ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بنگلہ دیش میں نریندر مودی کی پراکسی ہیں ایک طرح سے، گویا کہ بہت سارے معاملات میں لگ یہ رہا تھا کہ ان کی جو پالیسی کے اندر بڑا ایک پری ڈومیننٹ انفلوئنس نظر آ رہا تھا ہندوستان کا، جیسے کانفیڈریشن ہو. بالکل ایسے ہے. اور ساتھ میں ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹس وہاں پہ ہمیں ہندوستان کی نظر آ رہی ہیں. تو اگر اتنا بڑا فیلئر ہوا ہے نریندر مودی کے اینڈ پہ کہ وہ ان کرائسس کو نہ بھانپ پائے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ پک رہا ہے اور پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو یہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ بلیم شفٹ والی کہانی ہے کہ کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، کوئی اور ہے، تو وہ یقینی طور پہ پھر امریکہ پہ آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ
یہ اتنا سمپل ہے کہ سب کچھ امریکہ نے وہاں سے بیٹھ کے کر لیا اور ایک ملک کی اسپائی ایجنسی وہاں پہ گئی اور اس نے سب کچھ کر دیا. جو وہاں کی حکومت کا کنڈکٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو حسینہ واجد صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں بڑا کرمنل تھا اپنے اپوزیشن کو کرش کرنے کے لیے. خالدہ ضیاء صاحبہ ابھی تک جیل میں تھیں اور یہ رجیم چینج کے بعد ان کو باہر نکالا گیا. گرامین بینک کے یونس گویا کہ جس نے نوبل پرائز لیا اور جس نے ہندوستان اب اپنا بنگلہ دیش کے عام آدمی کی زندگی کے اندر ایک انقلاب لے کے آیا. گویا کہ وہ جو بینک تھا چھوٹے قرضے دے کے وہ شخص بھی وہاں پہ اس کو کنٹروورشل بنایا گیا اور اس کو بالآخر جلا وطن ہونا پڑا ہے. تو اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ رجیم کے آخری دنوں میں یہاں تک کہ جماعت اسلامی ان کی اسٹوڈنٹس تنظیموں کو بھی بین کر دیا گیا. جماعت اسلامی کے کتنے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. تو میرے خیال میں ان کا جو اپنا کنڈکٹ تھا وہ بھی بڑا ایک کرمنل تھا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ نے اتنے دور سے یہ کانسپریسی کی اور اس کے آپ سمجھتے ہیں لوکل پاکستان کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنفیڈریشن بنا لے اور آگے دوبارہ سے وہ تو ظاہر ہے اب اور چیز ہے کہ حالات کو نارمل کریں اور کسی حد تک گھی شکر ہو جائیں. میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے عوام کے اینڈ پہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ضرور آئی ہے کہ 71 کے اندر بھی ایک تاریخ کا جبر تھا، وہ تاریخ کا جبر بھی تھا اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر جو ایک دوریاں پیدا کی شاید وہ جو فیکٹ شیٹ تھی اس وقت وہ اتنی مستند نہیں تھی. جو ایک اس وقت امپریشن دیا گیا کہ کہا جاتا تھا کہ لاہور کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے بٹ خرچ ادھر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ نیریٹو کو اتنا جینون نہیں تھا. اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں تبھی تو آج وہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم رضاکار ہیں اور پاکستان کے جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ جھنڈے بھی لہرائے گئے. تو یہ ایک اگر ریئلائزیشن آئی ہے کہ وہ علیحدگی کوئی زیادہ درست فیصلہ نہیں تھا اور آج وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجیب الرحمان کے مجسموں کو بھی گرایا گیا ہے. بڑا پینفل تھا وہ دیکھنا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ایک تبدیلی سوچ میں آئی ہے تو کنفیڈریشن کی طرف آپ نہ ہی جا پائیں تو میرا خیال میں بہت بڑا یہ تو ایک میریکل ہی ہوگا کہ اگر ایسا ہو جائے. لیکن کم از کم دونوں ملکوں کے درمیان ایک اشتراک کی کیفیت بن سکتی ہے ایک دوستی کی اور اس کے اندر کیونکہ ایک سکسیس سٹوری ہے بنگلہ دیش کی اسمال انڈسٹریز کے اندر. میرے خیال میں ہمارے لیے بڑا ایک سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ریجنل جسے ہم سی پیک کہتے ہیں جو کہ حصہ ہے BRI کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اس کا ایک اس کی جو سپر لائن ہے وہ بنگلہ دیش سے اور اوپر سے میانمار سے ہو کے سیدھی آگے جا کے نکلتی ہے بائی پاس کر کے انڈیا کو اب اور ادھر سے وہ جب گزر رہی اوپر تو پاکستان کو بھی ٹچ ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ پاکستان بنگلہ دیش چائنا اور آگے BRI کا یہ اب ایک نیا نیکسس بننے کے لیے بھی کی ابتدا ہو سکتی ہے اس سے؟ میرا خیال ہے اس کے امکانات تو موجود ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان ایک بہت بڑا ایریٹنٹ ہے. آج تک ہم بہت ساری چیزیں جو کر سکتے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ مل کے بالخصوص جو انرجی کیریڈور لیکن اگر یہ والا اوپر سے آئے تو یہ تو بائی پاس کر دے گا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں بٹ اگین ہندوستان نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ اسے کیا امریکی کیمپ میں رہنا چاہیے یا اس کو ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ چائنا کو اور پاکستان کو اور دیگر اس طرح کے خطے کے ممالک کو انگیج کر کے. ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ جو ملٹری وہ جو ہوتا ہے نا آئرن ہینڈ سے کچل دینا کہ ملٹری طاقت کے استعمال سے وہ تو انڈیا کا فیل ہو گیا کیونکہ پاور جو بلڈ کی ہوئی ہے وہ ریجن میں اور انڈیا میں بھی سارے میں چینجز آ رہے ہیں اور ملٹری جو کٹھی کی ہوئی ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہے. تو ویژن کا تو فیلئر ہو گیا ہے. ویژن کا فیلئر ہو چکے ہیں بٹ میرا خیال میں ابھی تک وہ ریئلائزیشن نہیں ہے. ابھی تک اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کیا نہیں گیا کہ ہمیں اب اپنے فورن پالیسی کے اندر بھی ایک شفٹ لے کے آنا چاہیے اور بجائے یہ کہ ہم یہاں پہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ آگے کنٹینیو کریں ہمیں ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں شاید مجبوراً آپ کو اس طرف آنا پڑے. تو اس وقت بہتر یہ میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ جو چائنا کے ساتھ ان کے ہوئے اور بھی بہت اس پہ آ رہے ہیں تو جو ہسٹری تھی اس کے بارے میں جے شنکر اوپنلی جھوٹ بول رہے تھے کہ مطلب وہ اس طرح نہیں ہوئے جو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایریا نہیں لیا اور انہوں نے لیا انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا.
نہ ہی اس طرح وہ ہوئی، نہ وہ شی جن پنگ آئے، وہ ہسٹری جو ایکچوئل واقعات ہوئے اس کو مس کانسٹیٹیوٹ کر کے غلط بیانی کے اوپر تو اب بڑا مشکل ہو گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہر کوئی جو کچھ کر رہا تھا وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اب اس کے بعد ایک نئی یہ ٹیکٹونک چینج ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے میرے خیال میں ماضی میں تو شاید آپ دیکھیں کہ آج سے کوئی 3-4 دہائیاں پہلے بالخصوص افغان وار کو لے کے کہ یہاں پہ جس طرح سپر پاورز یا اس وقت کی عالمی طاقتیں کرافٹنگ کرتی رہی ہیں اور جس طرح سچویشن کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کرتی رہی ہیں، شاید اب وہ لبرٹی یہاں پہ طاہر صاحب نہیں رہی. اب یہاں کے لوگ بڑے اویئر ہو گئے ہیں، ان کے اندر ایک ڈیسیجن میکنگ آ چکی ہے، وہ بھی عالمی منظرنامے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں بڑی ان کی زبردست اسیسمنٹ ہے. یہی وجہ میرے خیال میں اگر اس کو بھی ہم دیکھیں کہ اگر امریکہ یہاں پہ رجیم چینج لے کے بھی آیا، اگر ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ایزیوم کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ بنگلہ دیش کے نیشنلسٹ نوجوان ہیں. تو اگر رجیم چینج آیا بھی ہے تو اس کے بعد آنے والا اگلا رجیم وہ امریکی مفادات کو سرو نہیں کرے گا، بلکہ وہ بنگلہ دیش کے مفادات کے اکارڈنگلی چلے گا. تو یہ ایک چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں بالکل پہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ لیٹس گیو پیس اے چانس، اور یہی ہماری ٹیک ہو سکتی ہے کہ جو بیلنس آف پاور کی جو ٹرم کوائن کی تھی نا رابرٹ میکنامارا اور سیموئل ہنٹنگٹن نے، اس کے تحت یہ جو کولڈ وار ہے اس سے ہٹ کے ریجن میں، کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا ایک فارمیڈیبل پار ہے، پاکستان بھی 10 لاکھ فوج ہے اور نیوکلیئر فارمیڈیبل پار ہے، بٹ یہ ملٹری مشینز جو ہیں یہ استعمال نہیں ہو پا رہی، اور چیزیں ہیں، سماجی چیزیں ہیں جو کہ چینج کو آگے ڈرائیو کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اٹس دا سوشل امپیٹس دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ تھنگز ہیئر، انلیس کہ گلوبل لیول پہ کوئی وار ہی ہو جاتی ہے یا سم تھنگ. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.